اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تحفۃ الوظائف میں آپ سب دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری پیاری بہنوں اور بھائیوں کو محرم حرام کی بابرکت مہینے کی مبارکباد پیش کرتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتی ہوں کہ جو میری پیاری بہنیں اور بھائی آج کی اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، اگر وہ پریشان اولاد کی نعمت سے محروم اولاد کی نعمت کو ترس رہے ہیں، تو میں اللہ پاک سے دعا کرتی ہوں کہ اس خاص مہینے کے صدقے سے اور امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کے اس وسیلے سے اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے اسی مہینے محرم حرام کی اولاد کی خوشخبری مل جائے، آمین۔ میری پیاری بہنوں اور بھائیوں، کمنٹ میں ایک بار آمین ضرور لکھ دیں، کوئی پتہ نہیں کس کی آمین قبول ہو جائے اور اللہ پاک آپ کی دعا کو قبول کر دے۔ میری پیاری بہنوں اور بھائیوں، آج کا یہ وظیفہ آیات کریمہ کا وظیفہ ہے۔ یہ صرف محرم حرام میں صرف ایک دن انتہائی طاقتور وظیفہ ہے۔ یہ عمل اگر آپ میرے بتائے گئے طریقے کے مطابق صرف ایک دن کر لیتے ہیں، جو بھی بڑے سے بڑا مقصد ہو انشاءاللہ تعالی پورا ہو جائے گا۔ اگر آپ اولاد کے لیے پریشان ہیں، اگر آپ اولاد کی نعمت سے محروم ہیں، اللہ تبارک و تعالی آپ کو اسی مہینے اولاد کی خوشخبری عطا کر دیں گے۔ اگر آپ کا بڑے سے بڑا مقصد ہو انشاءاللہ وہ بھی پورا ہو جائے گا، کیونکہ محرم حرام بہت ہی خاص اور برکتوں والا مہینہ ہے۔ اس خاص مہینے کے حوالے سے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، محرم حرام عزتوں اور حرمتوں والا مہینہ ہے، اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے۔ اس ماہ اگر کوئی شخص اللہ پاک سے حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین علیہ السلام کے صدقے سے ان کے وسیلے سے مانگتا ہے تو اللہ پاک کی ذات عطا کر دیتے ہیں۔ حدیث مسلم شریف کی حدیث ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ماہ رمضان کے بعد جو افضل روزے ہیں وہ محرم کے ہیں۔ اگر کوئی شخص محرم حرام میں عاشورہ کے دن روزہ رکھتا ہے تو اس کے پچھلے سال کے جو گناہ ہیں وہ معاف ہو جاتے ہیں، وہ سال کے گناہوں کا کفارہ بند ہو جاتے ہیں۔ تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ محرم حرام میں جتنا ہو سکے اپنی دعا رو رو کر اور گر گڑا کر اپنی حاجتیں پوری کروا لیں، کیونکہ یہ مہینہ بہت ہی خاص ہے، سال کا پہلا مہینہ ہے اور اس خاص مہینے کا اندازہ لگا سکتا ہے۔ اس خاص مہینے میں حضرت امام حسن اور امام حسین علیہ السلام نے دینی اسلام کو بچانے کے لیے اپنے جان کے نذرانے پیش کر دیے۔ یہ مہینہ بہت ہی خاص اور برکتوں والا مہینہ ہے، تو ان کی نسبت سے اسلام ملا ہے۔ تو اگر آپ یہ مہینہ ہمیں زندگی میں ملا ہے تو ہمیں بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے۔ تو آج کا یہ وظیفہ آیات کریم کا صرف ایک بار کر لیجئے تو آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ آپ نے کرنا یہ ہے کہ وظیفہ آپ نے عصر کی نماز کے بعد کرنا ہے۔ جیسے ہی عصر کی نماز ادا کرنے کے بعد آپ نے اسی جگہ پر بیٹھ جانا ہے۔ آپ نے ایک دفعہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے پڑھنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کے کام میں شیطان آپ کے عمل میں دخل انداز نہیں کرے گا۔ جس کام کے لیے اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ لی جائے تو اللہ پاک اس کام کو پورا کر دیتا ہے۔ اور پھر آپ نے 3 مرتبہ 7 مرتبہ یا 11 مرتبہ درود پاک جو آپ کو آتا ہو آپ نے پڑھنا ہے، اور اول اور آخر درود پاک پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آیات کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ آپ نے آیات کریمہ کی 3 تسبیح پڑھنی ہے۔ میری پیاری بہنوں اور بھائیوں، آیات کریمہ یہ وہ خاص عمل ہے جو کہ حضرت یونس علیہ السلام نے پڑھی، جو کہ وہ مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے، چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی آیات کی پڑھنے کی بدولت سے آپ کو مچھلی کے پیٹ سے باہر نکالا۔ اس آیات کریمہ کو اگر کوئی بھی شخص کسی بھی پریشانی کی حالات میں اس آیات کریمہ کو پڑھتا ہے تو اللہ تبارک اس کی ہر پریشانی کو دور فرماتا ہے۔ اس آیات کریمہ کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ اپنے آیات کریمہ کو 300 مرتبہ پڑھ لینی ہے، اور اللہ تبارک کے یہ 2 نام یا رحمان یا رحیم یا رحمان یا رحیم، ان 2 ناموں کے بھی آپ نے 300 مرتبہ یعنی کہ 3 تسبیح پڑھنی ہے۔ ان 2 ناموں کو آپ نے پڑھنا ہے اور آخر میں درود پاک پڑھ کر اللہ تبارک سے رو رو کر اور گر گڑا کر اور حضور نبی پاک کے صدقے سے امام حسن اور امام حسین کے وسیلے سے دعا کرنی ہے۔ یقین کیجئے جو مانگے اس جو خاص مہینے میں آپ کو اللہ پاک ضرور عطا کر دیں گے،
آج کا یہ وظیفہ آپ لازمی کریں۔ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ اس کا ثواب آپ کو بھی ملے اور مجھے بھی۔ ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں تاکہ آپ کو ہماری ہر نئے آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے موصول ہو۔ تب تک کے لیے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔